بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہ تبارک وتعالی ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باوے خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری اور ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری۔ اقبال کہتا ہے ایک فقر ہے شبیری اور اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ اقبال کہتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیر است۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آج اگر حق زندہ ہے تو وہ امام حسین کی وجہ سے زندہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں آج حق کو اگر تقویت ملی ہے تو وہ امام حسین کی وجہ سے ملی ہے، لیکن آج پاکستان میں اگر حق کو اسلام کو تقویت ملی ہے تو امام حسین کے غلام امام حسین کی جن پر نگاہ پڑی ہے وہ خادم حسین رضوی ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو امام حسین کا نام بڑا لیتے ہیں، ہونے بھی نعرہ لا رہے سن بھی وہ کیڑا 1.25 لاکھ نعرہ حیدری تے بابا جی فرماندے سن اسی 1.25 لاکھ کیا تو کروڑ واری لا اسی کوئی مولا علی دے منکرہ، لیکن یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور جہاں مولا علی کا نعرہ لگاتے ہیں نا جو لوگ کہ نعرہ حیدری، اور وہ کوئی چول جہان کے کوئی اپنے باپ کا نام کبھی الٹا نہیں لیتا، تو وہ کوئی ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی اہل بیت دی محبت دی آڑے جا کے جو بندہ آپ اگر مسلمان ہے نا، جو بندہ آپ کے سامنے ایسا نعرہ لگائے نا انہوں تو چھتر مار کوئی ایسا اپنے باپ کا نام نہیں بگاڑنے دیتا، جب نعرہ حیدری لگائے تو کوئی ڈی شروع ہو جائے۔ یہ آپ سوچا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بزرگوں نے ایک اچھا عقیدہ دیا ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور ہمارے بڑوں نے جو اہل بیت کی شانیں بیان کرنی ہے نا، کوئی جم کے بھی وہ شانہ بیان نہیں کر سکتا اہل بیت دیاں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے نعت کیا لکھی، اعلیٰ حضرت بریلوی میں فرماتے ہیں سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ ساڑھے وڈیاں دے حدیثاں دے اتے نعتاں لکھیں، اے جڑے ساری زندگی اعلیٰ حضرت دے نعتاں دے، میں نے دوست بڑی گل خوبصورت کر رہے سی رستے جو نے کہا نعت خان ساری زندگی اپنا نام بنانے اعلیٰ حضرت بریلوی نو پڑھ کے جندو لوگ سون لگ شنو پھر وہ رافضیاں دی نعتاں شروع کر دینے، پھر صحابہ دے گستاخاں دے کلام پڑھنا شروع کر دینے، پھر جی او جڑے اہل بیت دے گستاخ انہاں دے کلام پڑھنا شروع کر دینے۔ اسی انہاں دے پڑھنے جنہاں نے جان کے بھی یہ ہو جی کدی سوچ بھی
حضرت جامی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانن کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے امام حسین جدو بھی اندھیرا ہوندہ سی نا، امام حسین جدو تشریف لے آندہ سن، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین جب بھی تشریف لاتے اندھیرے کے اندر، امام حسین کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دائیں بائیں جگہ ساری روشن ہو جاتی تھی۔ یہ تو پھر ساڑھے بڑیاں ہیں، کسی نے یہ شعر لکھے ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے جڑے لکھے ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہاں سیدہ طیبہ طاہرہ دے گھر امام حسن کی جب پیدائش ہوئی نا تو آپ کی ظہر کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ سیدہ پاک کے ہاں جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو آپ کی عصر کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو عورت مہینے کے 30 دن نماز پڑھتی ہو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ جو عورت 360 یا 65 دن نمازیں پڑھتی ہو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہاں آپ 300 سال کے 365 دن نمازیں پڑھتی، پورا مہینہ نمازیں پڑھتی، پھر وہ مادہ ہی موجود نہیں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر امام حسن کہاں سے آئے، امام حسین کہاں سے آئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہاں سے آئے؟ تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ یہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان چوڑوں کے ماننے والے نہیں۔ کوئی وہ پنڈی کا ہو یا کراچی کا کوئی صحابہ کو بھونکنے والا ہو، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی بات آئے، سیدنا صدیق اکبر کی بات آئے ہم پھر بھی سر جھکاتے ہیں، عمر فاروق کی بات آئے پھر بھی سر جھکاتے ہیں، ہاں عثمان غنی کی بات آئے پھر بھی سر جھکاتے ہیں، مولا علی کی بات آئے پھر بھی ہم سر جھکاتے ہیں۔ سیدہ طیبہ ہم نے تو تسی دے چوکیں کھلو کے بے حیات بے شرمی دی حالت دے اندر سیدہ دے نام لیندے ہو، تسی دے چوکاں دے اندر کھلو کے پلیتو، پلیت کپڑے پلیتی میں تم ان کے نام لیتے ہو، پاک باز لوگوں کے۔ ہم نے تو اپنی زبان پر کبھی سیدہ کا نام بھی نہیں لیا۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماں حمیر نے، حضور نے اے جڑا نا ان بکری انہوں نے اہل بیت شان دسی سانو آکے، لیکن ہمارے بڑے بتا گئے۔ الخصائص القبرہ میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان میرے اہل بیت علی من مات علی بغض آل محمد، حضور نے فرمایا جو بھی میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے قیامت والے دن وہ کیسا ہے، جا یوم القیامت، قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا، مکتوباً بین عینیہ آئس رحمت اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ آئے گا قیامت والے دن، جو بغض اہل بیت میں مرا تو جب قیامت والے دن آئے گا تو اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا، قیامت والے دن ساری دنیا دیکھے گی کہ اس کے ان آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو رب کی رحمتوں سے دنیا میں مایوس رہا، جو رب کی رحمتوں سے۔ حضور نے فرمایا جو میری اہل بیت کی بغض میں مرا وہ کافر ہو کر مرا، حضور نے فرمایا، یہ تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ تو اس لیے ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے بابا جی فرمایا تھے جیسے ہم ذکر کرتے ہیں ویسے کوئی ذکر کر بھی نہیں سکتا، جیسے ہم ذکر کرتے ہیں۔ جیسے ایسا کسی نے شعر لکھا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، خدائے پاک خود کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان، آیا تطہیر سے ہے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اس لیے آپ سوچیں آج اگر ہم امام حسین کا نام لے رہے ہیں، آج اگر امام حسین کے نام لیوا ہیں، لیکن ایک بات تلخ حقیقت ہے، آپ سب نے بعد میں کہنا ہے ہم باتیں کریں گے، پہلے بھی لبیک والوں نے کی ہوگی تو کہیں گے بھی اسی تو مولویوں نے بلایا سی کربلا سنن واسطے تے انہوں نے سیاسی گلاں شروع کر دیتی ہیں سن، اے دے ووٹ منڈے سن، یہ کہ کون سا کربلا ہے، اور میں کہ قبر سوال کربلا دا نہیں ہونا۔ مجھے بتائے کہ قبر سوال ہونا ہے، سوال قبر میں سوال ہوگا کہ امام حسین کے ساتھ تو نے محبت کی، یہ ہوگا سوال؟ قبر میں سوال ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
بتا تو حسینی کردار والوں کے ساتھ کھڑا تھا یا یزیدی کردار والوں کے ساتھ کھڑا؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آج ایمانداری سے بتائیں، اے ساڑھے بابا جی تصویر ہے سامنے، مسلمان بیٹھے، کوئی بندہ اس تصویر نو ویک کے کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یا اللہ یاز باللہ بھی اے بابا چور سی؟ کوئی کہہ سکتا ہے ڈکیٹ سی؟ کوئی کہہ؟ میں ایک بات، میری بات سنیں، ساڑھے بابے دے چہرے نو یا سادہ قائد جدو بھی آندھا ہے، اسی اپنے قائد میں ویک دیاں دے زبانہ دے لوگوں دی زبان دے خود بخون آندھا ہے لبیک ساڑھے بابے دی جدو بھی کوئی زیارت کر دے تے فوراں سامنے جدو بابے دی ویکھے دے آندھا لبیک یا رسول اللہ، جدو نواز شریف سامنے آوے کہنے چور آ رہے، اے زرداری آوے تے کہنے لے دیکھو جی وہ ڈاکو جا رہے ہیں، او عمران ہون او بھی چور نکلے ہیں، 34 ملکان دا چور، کہنے آج کل بڑا ہے شور ہے 34 ملکان دا چور ہے، پتر ساڑھے بابے تے پہلے ہی دس دیتا سی گل وچ ہو رہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جیڑے پشاور موڑ تو 6 شیل بھی نہیں برداشت کر سکے، 6 شیل، یہ بھی زیادہ کہہ رہے ہیں، 6 شیل نہیں برداشت کرے، کون ستی ہوئی تھی سویرے 9 بجے ٹور گیا، ہسنے والی میں تو انہوں کہ تسی پھر انہوں نے ایک قوم ایڈی غلام ہے جدو عمران اے انہوں دے نال کھڑے جدو عمران خان جہنم میں جانا ہے نا تو یوتھیاں پھر بھی کہنا ہے یہ دیکھو جی عمران خان تو قوم کی خاطر جہنم میں گیا ورنہ پلاٹ دے دا جنت بھی پیا سی جے میں ہون کہنے نبی جناب پاکستان دے وچ قوم دی خاطر رہ رہے ہیں نہیں تے لندن دے دا بھی پلاٹ ہے ایسی ہم غلامی اس کو خاتم النبیین نہیں آتا اس کو ڈیفینڈ کر دیں او دے پیچھے سانو کافر کہہ دیں جنہوں پہلا کلمہ نہیں آیا آکسفورڈ تو پڑے آیا میں کیسی آکسفورڈ دا نہ دعویٰ کیتا ہے علامہ اقبال کہنے چیتے کا جگر چاہیے اور شاہی کا تجسس علامہ اقبال کہنے چیتے دا جگر چاہیے ہے سانو اے نہیں ہاں وہ کہتے ہیں ایسی جی سکتے ہیں چیتے کا جگر چاہیے اور شاہی کا تجسس جی سکتے ہیں بے روشنی اور دانش فرنگ اور کہندے اسی یہ فرنگیاں تو بغیر جی سکتے ہیں روشنیاں تو بغیر جی سکتے ہیں اسی یہ ترقیات بڑیاں بڑیاں بلڈناں تو بغیر جی سکتے ہیں لیکن محمد عربی دی غلامی تو بغیر اسی نہیں جی سکتے دسو جی ہن کہنے جی حقیقی آزادی انہیں نے ہن حقیقی آزادی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ انہیں عمران نے نعرہ لا دیتا میں کہ حقیقی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے حقیقی آزادی تو اسی ویکھیا نہیں حقیقی آزادی دے وچ رمضان شریف دے اندر شاہی مسجد دے اندر رات نو تراویاں ہو رہی ہیں سن اے سوچنا تسی یہ ساڑا کام ہے دسنا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے یہ حکم اذان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ساڑا کام ہے اذان دے جانا سمجھ اور سمجھانا کسے دے دماغ فٹ کرنا ساڑی گال نہیں اے دے رب کی نو منگنا چاہیے ہے کہ رب انہوں سمجھ نہیں دیتی دے ساڑے قصور نہیں اسی رب دا شکر ادا کرنے ہیں کہ یا اللہ اس دور دے ویچ تو سانو حسین دے خادم حسین علی لینے چھ رکھے ہیں اسی دے شکر ادا دسو جی 6 شیل نہیں برداشت کر سکے ایک پرچہ نہیں برداشت کر سکے عمران خان 780 گیا تے ہوتے لکھ کے دے آیا بھی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں جج دے سامنے او دی ساری پارٹی ہوتے پرچے ہو کسی نے کہا جی میں نے شوگر ہے کسی نے کہا جی بلڈ پریشر ہے کسی نے کہا بی پی لو ہے کسی نے کہا جی میں نے بواسیر ہے کسی نے کہا ڈیڈ درد ہے کسی نے کہا سر درد ہے سارے ہوتے لکھ کے دے آئے اس صرف لبیک علیہ جنہوں نے کہا لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
6 شیل نہیں برداشت کیتے، ایک پرچہ نہیں برداشت کر سکے، ظالمان دے سامنے انہاں دا سافٹ ویئر ایک دن تبدیل ہو گئے۔ جڑے ساڑھے قائد نو پھڑ کے گئے نا، سعد رضوی ساڑھے قائد نو، جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی، آپ نو پھڑ کے گئے نا جدو پچھلے دفعہ رمضان شریف ہے تے ایجنسیاں نے دے سارے نے رل گیا کہ پتر اس دفعہ ہم آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بھیجیں گے۔ کی گیا؟ ہم آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بھیجیں گے۔ ساڑھے قائد کیا پتر آپ نے ہمارا سافٹ ویئر کیا اپڈیٹ کرنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کی ہارڈ ڈسکیں اڑا کر جاؤں گا۔ ہے دین جس پہ قائم بنیاد حسین ہے دین جس پہ قائم بنیاد حسین ہے، جس نے بچایا دین وہ امام حسین ہے۔ وارث حسین تھا خادم حسین رضوی، وارث حسین تھا خادم حسین رضوی، مشن رضوی کا وارث سعد حسین ہے۔ اپنے قائد دی قیادت دے وچ اپنے قائد دے نال کھڑیاں، پوری ہمارے قائد نے کہا پوری دنیا بھی ایک شہر دے کھڑی ہو جاوے، مینوں کلا بھی کھلونا پیا میں کھڑا رہاں گا، لیکن کسی ظالم دے آکے جیسی سانو آکے کوئی مشورے نہ دیتا کرے۔ دسو جی امام زین العابدین تے شہداء کربلا تے امام حسین ظاہری طور دے کربلا چو کی ملیا؟ ظاہر چیز کو کی ملیا؟ آج لوگ نہیں کہتے ہوئے جناب کی کرو گے، تانوں تے کچھ ملنا ہی نہیں، اور جناب تانوں تے انہیں سیٹاں دینی ہی نہیں۔ میں کہ اے تے شکر ادا کریے نا، کھڑے تے حسین تے مشن دیا نا، کھڑے تے حسین نے مشن دیا نا۔ ہر ظالم دیکھ کے کہندہ ہے کہ یار لبیک علیہ چل صاف رہن، لبیک علیہ جت بھی رہن، لیکن کوئی لوگ انہوں جتن نہیں دے رہے، انہوں دے بکسے چوری کر کے ووٹ چوری کر جان دی ہے قوم، اور قوم ساڑھے نال کھڑی بھی ہے، لبیک نو ووٹ بھی دین دی ہے۔ اسی اس وقت دا انتظار کر رہے ہیں، واللہ خیر الماکرین، جدو رب خفیہ تدبیر فرمائے گا انشاءاللہ، اور وقت آئے گا، وقت آئے گا، پر نا امید نہیں ہے اسی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ قرآن نے فرمایا ہے رب دی رحمت کی نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اسی نہ مایوس ہاں نہ امید ہاں، ساڑھے جذبے بھی بلندن تے حوصلے بھی بلندن، انہاں جذبیاں دے نال انہاں حوصلیاں دے نال انشاءاللہ اسی ایک دن پاکستان دین تخت تے بٹھاواں گے انشاءاللہ۔ مینوں دسو پاکستان وچ گلیاں دے نام دے سیاست ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کھمبیاں دے نام دے، گٹراں دے نام دے، جی فیکٹریاں دے نام دے، نوکریاں دے نام دے، عمران دے نام دے، نواز دے نام دے، زرداری دے نام دے، انہاں دے نام دے سیاست ہو سکتی ہے۔ تے جیڑی سیاست اسی گل کر دیا، میرے آقا و مولا نے خود مسجد نبی دے منبر تے بہ کے 10 سال سیاست کی تھی، ابو بکر صدیق نے کی تھی، عمر فاروق نے کی تھی، عثمان غنی نے کی تھی، خود مولا علی بھی کی تھی۔ اسی او سیاست کریے کہنے نہیں مولوی نہ کی کام سیاست نہ، مولوی صاحب تسی سیاسی گل شروع، میں کہ تیرے گل دی گل نہ کرا، تیرے گھر دے بھی تو تیرا کلمہ پڑھایا سی، اسا کلمہ حضور دے پڑھایا دے انہاں دین بیان کرن گے، سانو ساڑھے آقا مولا چمک دو یا دین دے کے گئن۔ حضور نے فرمایا لیلھا کنہاریھا، حضور نے فرمایا میرے دین دا دن بھی دن ہے اور میرے دین دی رات بھی دن دی طرح چمکتی ہوئی ہے۔ اقبال کہنا ہے نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم از ہم آفتاب گویم۔ اقبال کہنا ہے نہ اسی کالیاں نہ اسی کالیاں گلاں کر دیاں، اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی اسی چمک دیاں ہویا کر۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ امام حسین میدان کربلا جڑا خطبہ دیتا سی نا، او یاد کرو، کلہ تسی لنگر یاد کری پھر دے ہو، حلوے یاد ہیں، بریانیاں یاد ہیں کہ حسین کے نام پہ بریانی پکانی ہے، حسین کے نام پہ سبیل پینی ہے، حسین کے نام پہ حلوہ کھانا ہے، حسین کے نام پہ روٹی کھانی ہے، حسین کے نام پہ لنگر کھانا ہے، حسین کے نام پہ نذرانے کٹھے کرنے ہیں، حسین کے نام میں کہ حسینی مشن کی صدا کرنا ہے، او کے صدا کرنا ہے۔ امام حسین تے کربلا کھلو کے گیا، آپ نے فرمایا اگر ظالم حکمران تمہیں سر اٹھانے نہ دیں، ظالم حکمران سر اٹھانے نہ دیں اور دین تمہیں سر جھکانے نہ دے، ظالم سر اٹھانے نہ دیں، دین سر جھکانے نہ دے۔ امام حسین نے فرمایا تیسرا راستہ گردن کٹوانے کا ہے، گردن کٹوا دینا، ان دونوں کام میں سے کوئی ایک کام نہیں کرنا، ظالموں کے سامنے گردن نہیں جھکانی،
دین کہے گردن اوپر کرنی ہے تو پھر نہیں، دین کے لیے سر بلند کر کے کھڑے رہنا ہے۔ بتائیں بڑے بڑے مشکل وقت آئے، بڑے بڑے لوگوں نے دین کے نام پہ کھائے، بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے آستانے بنائے، سب کچھ بتایا، کوئی دین کے لیے کھڑا ہوا؟ ہمارے بابا جی کے پاس چاہے اس طرح کا نہ کوئی آستانہ، نہ کوئی وسائل، نہ کوئی اسباب، ویل چیئر پر بیٹھے لیکن ڈٹ کر کھڑے رہے۔ کہتے ہیں ہمارے علاقے کا شاعر ہے، سریکی شاعر، وہ کہتا ہے جداں کچھ نہ ہا کول اساڑے، جداں کچھ نہ ہا کول اساڑے، اسلام پلیندہ رہ گئے، بھامیں مال گھنو بھامیں عزتاں گھنو، اسلام اعلان کریندہ رہ گئے۔ جداں اسلام دے اوکھا وقت آئے ہر کوئی راہ بدلیندہ رہ گئے۔ جب اسلام پہ مشکل وقت ہے ہر کسی نے راستے تبدیل کر، جدہ اسلام پہ اوکا وقت ہے ہر کوئی راہ بدلیں دا رہ گئے۔ قربان تھی موں باب خادم تے جڑا لبیک کہندہ رہ گئے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، سارے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، سوال ہے میرا، اب اگر امام حسین اس دور میں ہوتے، ایمانداری سے بتانا ہے، صحیح گل دسنی ہے بھی، اگر جڑا تانوں غلط لگے میں نے دسنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوتے اور کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوتی، امام حسین ہوتے کیا غزہ کے اندر بمباری ہو رہی ہوتی اور امام حسین دربار پر بیٹھ کر منبر خضرا پر بیٹھ کر سجادہ نشینی کرتے، صرف درود اذکار پڑھتے رہتے؟ امام حسین ہوتے عراق، شام، فلسطین، چائنا، بھارت کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا اور حسین چپ بیٹھے رہتے؟ آج اگر پیر مہر علی شاہ صاحب ہوتے، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب ہوتے، حضور داتا علی حجویری ہوتے، بہاو الدین زکریا ملتانی ہوتے، بابا فرید گنج شکر ہوتے، یہ بزرگان دین خواجہ قمر الدین سیالوی ہوتے، اگر یہ بزرگ ہوتے آج دسو پیر مہر علی شاہ صاحب عمران خان نال کھڑے ہوندے؟ ایمانداری لگا عمران خان دے نعرے لاندے؟ اچھا حضور داتا علی حجویری نواز شریف دے نعرے لاندے؟ اچھا جی دسو جی حضرت بابا فرید گنج شکر جی زرداری ڈاکو دے نعرے لاندے؟ ایسی کس نال کھڑے ہیں جدو او نہیں سنتے سی؟ اچھا وہ ہوتے نہ ہوتے اسی کھڑے ہیں، وہ ہوتے تو وہ امام حسین کے مشن پر ہوتے، لیکن ہم نعرہ لگاتے ہیں حسینیت کا، ووٹ شرابیوں کو نعرہ لگاتے ہیں حسینیت کا، ووٹ ان کو جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، نعرہ حسینیت کا، ووٹ ان کو جو پورا ملک لوٹ کر کھا گئے، نعرہ حسینیت کا، لیکن ووٹ ظالموں کو، وڈیروں کو، سرداروں کو۔ ہم نعرہ حسینیت کا لگاتے ہیں کہ جناب ہم حسینی ہیں، لیکن کھڑے ہم دین کے غداروں کے ساتھ ہیں، اور کہتے اپنے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لیے تو بات کیا نا، اقبال کہتا ہے لوگ بڑے بڑے آئیں گے فقر کا نام لیں گے کہ ہم فقیر لوگ، ہمارا تو کام ہے مصلحت کے تحت حجروں میں بیٹھنا، مصلحت کے تحت مسجدوں میں بیٹھنا۔ اقبال کہتا ہے ایک فقر ہے شبیری، اقبال کہتا ہے فقر فقط نمازوں کا نام نہیں، فقر فقط روزے کا نام نہیں، فقر فقط حج کا نام نہیں، فقر فقط مسجدوں کا نام نہیں، فقر فقط حجروں میں بیٹھ کر چلے کاٹنے کا نام نہیں، فقر فقط مرید بڑھانے کا نام نہیں، فقر فقط اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں، فقر فقط درود پڑھنے کا نام نہیں۔ اقبال کہتے ہیں ایک فقر ہے شبیری، اور اسی فقر میں ہے میری سرمایہ میراث مسلمانی، سرمایہ شبیری۔ اقبال کہتے ہیں اصل فقر کے وارث امام حسین ہے۔ فقیری وہ ہے جو امام حسین نے میدان کربلا میں وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر فقیری کی، وہ فقیری ہے۔ فقر اس کو کہتے ہیں۔ اسی فقر نو اور نہ دیتے ہوئے ہیں، لٹن دے طریقے جی، قوم نو مسکین بناؤن دے طریقے، قوم نو شکار کرنے دے طریقے۔ بس کریں، بہت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جب مروان نے کہا نا کہ جناب میں نے ملنا ہو، تو امام زین العابدین نے کہا میں ملن نہیں آنا تیرا۔ اچھا آج کل تے جانے نا
دین کا نام لیوا اللہ اللہ کرنے والے مریدوں والے آستانوں والے جانے نہ حکمرانہ کو عمران کا نواز کو کئی تصویریں لگی ہوئی تھے فلاں پیر بھی ٹر گیا فلاں بھی پیر ٹر گیا فلاں بھی نواز کو ٹر گیا فلاں زرداری کو ٹر گیا فلاں مولوی ٹی ویاں دے بہ کے عمران خان واسطے دعاواں مانگ رہا ہے فلاں مولوی نواز شریف واسطے مانگ رہا ہے فلاں مولوی زرداری واسطے ہوتا ہے نا سنیں امام زین العابدین کا فرمان امام زین العابدین کو مروان نے بلوایا یہ نہیں کہ اپنے کوئی کام سے جائے بھائی وہ تو سوچے ہی نہیں نا کبھی مروان نے کہا کہ میرے ملنا ہو امام زین العابدین نے فرمایا نہیں میں ملنا نہیں آنا ملنے آنا پڑے آپ نے فرمایا نہیں اگر اللہ والے حکمرانوں کے دروازے پر جائیں تو یہ اللہ والوں کے لیے ذلت ہے کس نے فرمایا امام زین العابدین یہ اللہ والوں کے لیے ذلت ہے اگر حکمران اللہ والوں کے دروازے پر آئیں تو یہ اللہ والوں کے لیے عزت ہے یہ عزت ہے پر یہ نہیں کہ اللہ علیہ ادھر رال جانے نہیں اللہ علیہ انہوں نے حق رستہ دکھانا مروان نے کہا ہمارے پاس طاقت ہے ہم آپ کو پکڑوا لیں گے امام زین العابدین نے کہا میں نے تو آنا نہیں پکڑوانا ہے تو وہ تیری مرضی ہے اس نے آپ کو ہتھ کڑیاں امام زین العابدین کو ہتھ کڑیاں لگیاں تھے آج انہوں نے منن والے نے کی ہویا امام حسین کو روٹی کی خاطر لگا دی ہاتھ کڑی بتاؤ بتاؤ جی امام حسین کو لنگر کی خاطر دین کی خاطر ہاتھ کڑی حق کی خاطر ظالم نے کہا آپ نے کہا نہیں آنا اس نے ہاتھ کڑی لگوا کر دربار میں بلوا لیا کہا جی دیکھیں ہمارے پاس طاقت ہے ہم نے آپ کے بڑوں کو بھی شہید کروا دیا ہمارے پاس طاقت تھی اب بھی آپ کے پاس طاقت نہیں طاقت ہمارے پاس ہے میں نے جو چاہا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں میں نے چاہا آپ کو پکڑوا لیا یہاں بلوا لیا آپ کیا کر سکتے ہیں امام زین العابدین جلال میں جلال میں آپ نے فرمایا گلا نہ کر میں گلا نہ کر چیلنج نہ کر میں کہا نہیں طاقت تے ساڑھے کول ہے امام زین العابدین نے وہیں کھڑے ہو کر کہا اللہ 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 3 مرتبہ صرف 3 مرتبہ اللہ اللہ کیا نا وہ ساری زنجیریں بیڑیاں ٹوٹ گئی ساڑھے بابا جی کہندے سن قوت ہونے زور نہیں لایا طاقت تھی لیکن امام زین العابدین نے فرمایا قوت ہونے زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی ہو عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ بننے ہو امام حسین نے سر دے دیا غداروں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اسی دے دیتی کھڑے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ جس حسین کو حضور نے زبان چسوائی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جس نماز کے سجدے کے اندر حضور سجدے میں تھے حسین اوپر بیٹھے رہے حضور نے سجدہ سر نہیں اٹھایا جس حسین نماز آنکھوں کی حضور کی ٹھنڈک ہے لیکن جو حضور کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے دل کی بھی ٹھنڈک ہے حسین وہ کردار حسین والا یاد نہیں امام حسین حجرے بیٹھ کے نماز پڑھی جب وقت آیا تو میدان کربلا جا کے اور میں آخری بات آپ کو بات سنا کر اجازت امام زین العابدین کے پاس کائنات کی سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی دربار تھی گنبد خضرا کائنات کی 2 بڑی مسجدیں جہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 ایک حرم اور دوسرا مسجد نبوی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک امت کو پیغام دیا امت کے علماء کو بھی پیغام دیا امت کے پیران عظام کو بھی پیغام دیا کہ کبھی دین پر وقت آئے تو کبھی درباروں کا بہانہ بنا کر بیٹھے نہ رہنا لنگروں کا بہانہ بنا کر بیٹھے نہ رہنا درباروں کو بچانے کی بات نہ کرنا کبھی دین پر وقت آئے تو مجھے دیکھ لینا میں نے کیا کیا ہے میں نے گنبد خضرا جیسی دربار دین کے لیے چھوڑ دی میں نے حرم کعبہ چھوڑ دیا میں نے مسجد نبوی چھوڑ دی تو دین پر وقت آئے تو تم بھی ہر چیز چھوڑ کر میدان عمل میں آ جانا تے اسی میدان لان واسطے کل پھر جا رہے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
ہمارے آقا و مولا کا فرمان ہے کہ عورتوں کو جنگوں کے اندر بھی تکلیف نہیں دینی، ان پر تلوار نہیں اٹھانی. ایسے جی ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں، جو انہوں نے ظلم کیا ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یوتھیے بڑا رو رہے ہیں کہ یہ ہوا جی وہ ہوا. میں کہتا تھی سید زادیاں نو والا نال پکڑ کے گھسیٹیا سی، وہ بھول گئے ہو تو سید زادیاں نے منہ دے ہوتے چنہ ماری حسن صرف لبیک یا رسول اللہ دی وجہ تو ایتے تو تھی عمران دے اقتدار دکھا. بتاؤ جی عمران کے لیے نکلنا جہاد ہے؟ وہ ایک کیڑا جہاد سانو بھی کوئی مولوی دسے دا صحیح نا، وہ کیڑے جہاد دے تسی جہاد کی تعریف کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جہاد تو ہے ہی اللہ رسول کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے. تے عمران خان دے پورا ملک نے کرا دسو جی 4 سالوں دی کارکردگی ہے دیکھیے میں نے کوئی دسے. پورا ملک اسٹیٹ بینک اس نے بیچا، موٹر وے اس نے بیچی، 14 ارب روپیہ لگا کر سکھوں کو گردوارہ بنا کر دیا، 200 کنال جگہ قادیانیوں کو اسلام آباد میں الٹ کی، 400 مندروں کا اعلان اس نے کیا، فنڈ اس نے دیا، جگہ اس نے دی. وہاں صادق آباد کے اندر مندر اس نے بنوایا، وہاں احمد پور شرقیہ کے اندر روڈ کے اوپر مسجدیں، ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے ڈبل روڈ کی خاطر مسجدیں گرا دی. لیکن آج بھی میرے پاس وہ تصویر بھی موجود ہے، آج بھی وہ مندر موجود ہے. شوج آباد کے علاقے میں سڑک کے اوپر مندر کھڑا ہے. مندر عمران خان کی حکومت نے سڑک یوں کر کے بنا دی، یوں کر کے بنا دی، مندر نہیں گرایا، مسجد آئی گرا دی. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر. اقبال کہتے ہیں کس کی جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد. چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہے تو کرے ایک نئی شریعت ایجاد. ہے مملکت پاکستان میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد. اسلام قید ہے، اسلام کی کوئی بات کرے تو پرچہ ہو جائے، اسلام کی کوئی بات کرے، دین کی کوئی بات کرے، حق کی کوئی بات کرے تو پرچہ ہو جائے. اور ظالم دین کے خلاف کوئی بات بھی کر دے، صحابہ کی کوئی گستاخی کر دے، اہل بیت کی کوئی گستاخی کر دے، رسول اللہ کی گستاخی ہو جائے تو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، نہ پرچہ ہو، نہ کوئی تکلیف. مسجدوں نے سپیکر اتر گئے. سندھ کے اندر ایک مسجد کے اندر ویڈیو آئی تھے، ایک جج گیا تھے، جج نے جاگنے سے اوت مسجد امام دا گربان نہ پہ ہویا سی. انہیں کہا بھی کی ہے؟ انہیں کہا جی تو صبح دی اذان نہ دیتی کر. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا میں صبح سویا ہوا ہوتا ہوں، میری نیند میں خلل آتا ہے نماز کی اذان کی وجہ سے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا تیری نماز میں نہ جلال باقی ہے نہ جمال، اور تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیغام. اقبال کہنے تیری نماز دے اندر بھی وہ جلال نہیں ہے جڑا مولا علی دی نماز دے اندر سی. تیری نماز دے اندر وہ جلال نہیں ہے جڑا عمر فاروق دی نماز دے اندر جلال سی. تیری نماز وہ جلال تے جمال نہیں ہے جڑا جمال نہیں ہے جڑا حضرت سلمان فارسی کو جمال سی، جڑا حضرت ابو ذر غفاری کو جمال سی، سیدنا صدیق اکبر کو سی، عثمان غنی کو سی. لیکن نہ تیری اذان کے اندر وہ دبدبہ رہا ہے. اقبال کہتے ہیں طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کے رہ گئی مومن کی تہ کے بے نیام. علامہ اقبال کہتے ہیں اگر طواف کعبہ بھی لگا ہوا ہے، 25 لاکھ مسلمان ہر سال حج پہ جاتے ہیں، لیکن کافر تو اب ان سے نہیں ڈرتے. پوری دنیا میں مسلمان ملیا میٹ ہو رہے ہیں. مجھے کوئی بتائے کھڑا ہو کر کہیں دنیا کے کسی حصے میں یہودیوں پر ظلم ہو رہا ہو، یہودیوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، کھڑا ہو کر بھی مجھے بتائے. کوئی بتائے کہ عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہو، کسی ملک میں، کسی حصے میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہو، عیسائی ذبح ہو رہے ہیں، بتائے مجھے. ہندو پر، سکھ پر، بت مت پر، کافر پر، دنیا میں کسی جگہ کسی کافر پر کوئی ظلم نہیں. جہاں جاؤ، برما جاؤ مسلمان بیٹیوں کے پستان کاٹ کباب بنا کر کھا رہے ہیں. شام جاؤ حضرت خالد بن ولید کی دربار پر انہوں نے بم مار دیے ہیں. جی عراق جاؤ پورا کھنڈر بنا کر چلے گئے ہیں. صدام حسین کو انہوں نے عید والے دن پھانسی پر چڑھا دیا ہے. یہاں پاکستان کے اندر بھی دین کو سربلندی کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے ہمیں اجازت نہیں. دین کی بات کر دیں مولوی سیاسی ہے، سانو اے بھی اجازت نہیں. یار ڈاکٹر نو جا کے کہیے نا، ڈاکٹر نو، انجینئر نو کہیے وہ انجینئر ایک کوٹھی تو بڑھا رہے ہیں، یہ کوٹھی تو آپ بنا رہے ہیں 50 منزلہ، تے دیکھیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ فلاں عمارت غلط ہے، فلاں منزل غلط ہے، فلاں دیوار غلط ہے. انجینئر کہے گا بھائی پتر انجینئر اسی کیتی ہے تو کی دی ہے، کہے گا نا. ڈاکٹر کو کہیں ڈاکٹر صاحب راگ اس راگ اس راگ میں آپ نے انجیکشن نہیں لگانا، ادھر لگانا ہے، ادھر لگانا ہے، ادھر. ڈاکٹر کہے گا بھی جان 16 سال مولوی صاحب MBBS میں نے کیا ہے،
تو ہن مینوں ڈاکٹری سکھائیں گا تے کوئی چوڑا تے کمینہ سانو بھی دین نہ سمجھاوے 11 سال دین اسی پڑھے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا دین اتنا لوارث نہیں ہے، دین کے وارث موجود ہیں۔ او ہور مولوی ہون گے جڑے حلوے والے ہون گے، او ہور ہون گے جڑے بریانیاں تے وکن والے ہون گے، اے جڑے آئے بیٹھے نے گولیاں کھان والے ہیں، اے فیض آباد والے مولوی ہیں، اے فیض آباد والے مولوی آئے بیٹھے ہیں، اے شیل کھا کے بھی نہیں وکے، کیوں؟ نگاہ بابے دی سی، گل ساڑی نہیں، گل مالکاں دی سی، ہمات ہماری نہیں، طاقت ہماری نہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب بتا گئے پہلے کہ جو حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی کمر پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ بابا جی فرماتے تھے بھی حاجی آوے تھے حاجی کی عزت ہے، اس کو پھول پہناتے ہیں، پھول حاجی کی عزت ہے۔ ساری زندگی حضور نے حج نہیں کیا، زندگی میں ایک بار آخر میں حج کیا، سب سے پہلے حضور دین تخت پر بٹھایا۔ ساری زندگی حضور نے دین کے لیے محنت کی، دین کے لیے حضور حج کرن نہیں گئے، ہر سال حج تے ٹرے ہونے، پیر بھی تے مولوی بھی عمرے تے ٹرے ہونے، سال 6 بار عمرے تے جانے۔ میں مدینے بابا جی فرمایا میں مدینے جاواں تے مڑ کے نہ آواں۔ میرے آقا ساری زندگی حج نہیں کیا، سب سے پہلے کعبے کو صاف کیا، دین تخت پر بٹھایا، مکہ فتح کیا، پھر حضور نے طواف کعبہ کیا۔ ادھر دین کی سر بلندی کی بات نہ ہو کہ حج تھے۔ اقبال کہتا ہے زائران کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال، زائران کعبہ سے اقبال پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کہنا ہے حرم دا تحفہ صرف زمزم ہی تھا، کھجوراں زمزم بس۔ حاجی کی عزت ہے۔ حضور نے تو ایک بار حج کیا، وہ بھی آخر میں، ساری زندگی کے آخر میں حضور نے حج کیا، پہلے مکہ، اور ساری زندگی حضور نے تلوار اٹھائی، 27 بار حضور خود تلوار لے کر گئے۔ میں ہوگا میں مان لوں گا، بھی میرے علم ہی نہیں ہوگا، کوئی عالم بیٹھا ہوگا مجھے بتا دے گا تو ہم ماننے والوں میں سے ہیں۔ حضور کا نام ہو نبی الحج، حج پڑھنے والا نبی ہے، سنے آپ نے کبھی؟ لیکن حضور کا نام سنے، حضور کا نام نبی السیف، تلواروں والا نبی۔ آیت ہے قرآن کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عظیم اخلاق والا نبی۔ حضور کا نام نہیں ہے نبی الاخلاق، اخلاق والا نبی نہیں ہوگا تو میں مان لوں گا، لیکن حضور کا نام ہے نبی القتال، کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی۔ حضور کا نام نہیں ہے نبی التسبیح، تسبیحیں پڑھنے والا نبی، لیکن حضور کا نام ہے نبی الملحمہ، گھمسان سخت جنگوں والا نبی۔ ہولیاں مولیاں جنگ نا، سخت گھمسان کی جنگوں والا نبی۔ حضور کا نام نہیں ہے نعوذ باللہ علیاذ باللہ نبی الحجرہ، حجرے والا نبی ہے، لیکن حضور کا نام ہے نبی المحرد، یا ایھا النبی حرد المؤمنین علی القتال۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب مسلمانوں کو، نبی المحرد کا مطلب قرآن میں حضور کا نام اسی نسبت سے نبی المحرد۔ کیا کہنے نے مولوی تقریر کر رہا تھا، قوم کو انتشار کی طرف ابھار رہے تھے، کہتے ہیں نا پرچہ کر دیں یہ انتشار پھیلا رہا تھا، سنو حضور کا نام۔ حضور کا نام ہے نبی المحرد، یا ایھا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی مومنین کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کریں۔ محرد کا مطلب ہے جہاد کی طرف تیار کرنے والا نبی۔ اسی تے ساری زندگی صرف تسبیح ہی رکھے تھا۔ یہ سوچنا آپ نے، ہمارا کام ہے دین بتا جانا، باقی کوئی روے اس دین تے او دی اپنی مرضی ہے۔ اسانو تے ساڈا بابا دس گیا ہے، سانو تے ساڈے بابے نو ویکھ کے چہرے نو ویکھ کے لگدا سی یہ بابا ہے ہی حق والا۔ ہاں ساڑھے بابے دا اسی بابے دے، میں بس اسی بات پر، بات لمبی زیادہ ہو گئی، میں اسی بات پر بات ختم۔ بابا جی جب سٹیج پر بیٹھتے تھے ہم بھی موجود ہوتے تھے کارکنان میں،
ایمانداری والی بات ہے، آپ نوجوان جو بیٹھے ہیں جنہوں نے بابا جی کے جلسوں میں گئے ہیں، کس کس نے بابا جی کے سامنے دیکھ کر جمپ لگا کر نعرے لگائے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کی قسم بابا جی کا چہرہ ہی اللہ نے، مطلب یہ ہے نا، بابا جی فرماتے تھے عاشقان اوز خوباں خوب تر، جتنا حضور کی محبت سینے میں آتی جاتی ہے حضور کا عاشق اتنا خوبصورت ہوتا جاتا ہے۔ مطلب ہی ہم کوئی اللہ معاف کرے اپنے قائد کے مخالف نہیں، بھی ساڑھا قائد پہلے بھی سونا ہے سی، لیکن جدو تو جیل اچ گئے نا، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اقبال کہتا ہے نا قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ ساڑھا قائد حافظ سعد رضوی پہلے بھی سونا سی ہے نہیں، لیکن جو جیل گئے تے سرکار دی نگاہ ہوئی ہے نا، ہونے پہلے بابے نو بیٹھتے تھے، ہم بابا جی کے پاس 2 3 3 4 4 گھنٹے پورا دن بھی بیٹھتے تھے، ایمیں 5 6 منٹ واسطے نکلنا، پھر جو بابا جی آنا تو پھر انجن کر کے بیٹھنا، پھر انجن کر، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حسن ایسا دیا ہوا تو بار بار دیکھنے کو دل کرتا تھا۔ تھوڑی تھوڑی جھلک بابے علی ساڑھے قائد بھی آندی جاندی ہے، ساڑھا قائد اور زیادہ سونا ہو گیا ہے، تے سونا تاں ہوندہ ہے جو حضور دی محبت ہوئے۔ عمران دی محبت پان آلے سارے نو اسی ویکھیا، ڈبو نو ویکھیا ہویا سی، ٹلی نو بھی اسی ویکھیا ہویا ہے، عمران دے چہرے ہوتے جڑی محسوس ہے وہ بھی اسی ویکھی ہوئی ہے، نوازے دے ہوتے جڑی زرداری ڈاکو دے چہرے وہ بھی اسی ویکھی ہوئی ہے۔ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی رب دا شکر ادا کر دے ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسانو اصلی حسین دے وارثان دی لینج کھڑایا ہے، سانو ایسے ہوتے مان ہے، تے اسی دعا مانگتے ہیں یا اللہ قیامت والے دن جتھے خادم حسین رضوی ہوئن، یا اللہ اسی مرید بھی انہاں دیں۔ میں کسی دی سمجھ بھی نہیں آئی کری، میں 16 تک پڑھدا رہا، دورہ حدیث کی تھی، مفتی دا کورس کیتا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا بھی ساڑھا مرید ہو جا، میں کہا مرید نہیں ہونا، طالب میں کہ چلو تانوں راضی کرن واسطے طالب ہو جانے، دلوں نہیں منیا کسے نے، آج آ کے نہ منیا، طالب ہویا مرید کسے دے نہیں ہویا، تے بس جدو بابا جی نے ویکھے نا پھر دلوں منیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ حضور کے دین کا کام کرنا ہے آپ نے اور میں نے، حسینی مشن یہی ہے جڑا لبیک علیہ دس کے جا رہے ہیں، وہ مشن نہیں کہ تسی سبیلہ بگا لو تے بریانیاں کھا لو تے حلوے کھا لو۔ امام حسین گردن سر نیزے ہوتے تانی اس وجہ تے نہیں چڑھائی تھی کہ امت پیچھے صرف بریانیاں تے روے، بریانی بھی کھاؤ حلوے بھی کھاؤ حسین دے نا دے سبیلہ بھی پیگو، اسی کو دیمنہ نہیں کیتا، لیکن حسینی کردار بھی ادا کرو، دین تے اوکھا ویلا آوے تے بچے بھی قربان کرانے پیمن تے زدو ہوئے، حضرت عباس علمدار ہو گئے، اون محمد قربان ہو گئے، حضرت قاسم قربان، حضرت امام زین العابدین بیمار سن، اس سے باوجود بھی نعوذ باللہ بہانہ نہیں بنایا کہ بھی میں ابا جی بیمار آدمی ہیں مینوں کے اندر رہن دیو، پھر بھی آسان آل سہارا لے کے باہر آ گئے، ابا جی اجازت دیو میں بھی شہید ہونا ہے۔ آج کوئی چوڑا ہے مولوی ہونے بے کہ میں تے پوتی سڑ کے بھی مینوں تے 2 دن ہو گئے نو گل سنی ہے، مینوں تے بڑی تکلیف ہے اندر، میں واللہ خدا دی قسم تکلیف ہے کہ مولوی نے ایڈے بڑے مولوی نے گل کے میں کر دیتی، کہندے امام حسین نے یزیدی فوجیاں نو آکھا بھی مینوں تیسرا رستہ اختیار کرنا دیو، مینوں اجازت دیو میں جنگلیں ٹر جانا، نعوذ باللہ میں جا کے اوتھے جا کے عبادت کرنا چاہنا، یہ مینوں اجازت دیو میں یزید نو جا کے سمجھانا چاہنا کہ یار جنگ نہ پا، میں کہ یار صدیاں بعد اللہ دی قسم میں کہ صدیاں بعد وہ خادم حسین نے تیسرا رستہ اختیار نہیں کیتا دے امام حسین کا میں رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ ہر گھر تک پیغام دینا آپ نے کام کرنا، اس دفعہ تاڑی اس یوسی دے ویچ صرف لبیک ہونی چاہیے، نعرہ بھی لبیک دا دے ووٹ بھی، جیڑا کوئی کمینہ لبیک دے نعرے تو جنہوں درد ہوئے نا او دے کانج کیا کہنا ہے لبیک یا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جڑا کوئی ادھر ادھر دی گل کرے کوئی تھوڑی بدماشی بھی ویسے بھی بڑے بڑے بدماشاں نوں اسی کھڈے لین لا دیتا ہے الحمدللہ گل ساڈی نہیں ہے نا طاقت مالکاں دی ہے ساڈی نہیں ہے نا 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 بالکل ساڈی 0% بھی کوئی پاور نہیں پاوراں دا مالک وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ولہ الکبریاء فی السماوات والارض کبریائی زمین و آسمان ساڈے رب دی ہے طاقتاں دا مالک امریکہ نہیں سپر پاور روس نہیں سپر پاور ساڑھا رب ہے کسی دے چاند نال کچھ بھی نہیں ہونا وہی ہے جو ساڑھا رب چاہے گا اور میرے آقا نے جو فرمایا وہی ہوئے گا حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا چ اسلام آئے گا تے پھر بھی بدماشاں نوں ہوندا تو ہوندا ہے بھی تھوڑا پھر بھی ایک باری لبیک والے نے تے کوئی ادھر ادھر دی گل کرے نا تے انہوں کو اے رب نے سانوں نشان کری نہیں دتا ہی ٹنگن والا کنڈے والی کریں ساڑی پنجے والی نہیں ہے مٹی شٹی اسی کدی نہیں چاہیے اسی ٹنگ دے آخر جی نعرہ شیر سنا کے نعرہ لانا ہے زوردار کہندے دور وفادہ منگی آسوں دور وفادہ منگی آسوں عشق نبی چ رنگی آسوں جائیں بھی پترو چنوچاں کیتی نال کریں دے ٹنگی آسوں انشاءاللہ تے کل فیض آباد بھی جانا ہے پہنچنا ہے اتھے بھرپور طریقے نال وہ کہندے ہیں نا بھی غیرت کے ہر کھیل سے ڈرتے ہیں جرت کے ہر میل سے ڈرتے ہیں نون لیگ والے فیض آباد سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے زاغ گلیل سے ڈرتے ہیں جیمے کہاں غلیل تو ڈر دے نون لیگ والے کہتے ہیں فیض آباد نہ کرو لیاقت بات کرنا نہیں ایسا آ کے بھی تجھے پہلے دن دے جو ساڑھے وڈیاں آنکھیں سے پریڈ گراؤنڈ کرنا ہے ادھر کرنا سی ہون ساڑھے وڈیاں آنکھیں سے اتھے کرنا ہے اسی اتھے ہی جانا ہے انشاءاللہ یہ بھرپور طریقے نال جانا ہے لبیک دے نعرے لاندے جانا ہے اتھے بھی لبیک دے نعرے ہی لانے ہیں انشاءاللہ دعا کرو میری نے گلاں کیتے اللہ مینوں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے زوردار زوردار تسی نعرہ لانا ہے پتہ لگے محمد عربی دے شیر بیٹھے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک